السلام علیکم، کیپٹل ویوز کے ساتھ میں ہوں جان شیر، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان سے آج ہم بات کریں گے کیونکہ کل جو ہے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کا ایک کیس ہوا، اور اس میں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نواز شریف کے جو ہے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے۔ اسی کے اوپر جو ہے وہ حکومتی ارکان کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن ارکان تھے ان کے بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئیں۔ کل رات کو ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طرح سے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں احسن اقبال صاحب جو ہے وہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کو حکومت نے خود ہی باہر بھیجا تھا، اور اب جو ہے وہ کس طرح سے اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ میں نے بھی دیکھا ہے احسن اقبال صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ جی حکومت نے خود نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا ہے اور اب حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ ان کو واپس آنا چاہیے۔ یہ اصل میں بیانیے بدلتے رہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب نواز شریف صاحب کو باہر گئے تھے، ان دنوں میں بیانات آپ ان کے اٹھا کر دیکھیں نواز شریف صاحب کے، تو سوری نون لیگ کے اور شریف خاندان کے، تو انہوں نے کہا جی حکومت کا کوئی احسان نہیں ہے، حکومت نے نہیں کچھ کیا، یہ تو لاہور ہائی کورٹ کی مہربانی ہے، ہمیں عدالت سے ریلیف ملا، عدالت نے بھیجا ہے۔ تو اس وقت کیونکہ وہ بیانیہ سوٹ کرتا تھا، اس وقت اس سے فائدہ تھا، تو اس وقت یہ بیانیہ اپنایا گیا کہ جی نواز شریف صاحب کو عدالت نے بھیجا ہے، حکومت کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اب کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے واپس آئیں، اور اب انہوں نے اور حکومت کہہ رہی ہے دو نمبری کر کے گئے، اور یہ حکومت ظاہر ہے اس طرح سے کھول کر کہہ تو نہیں سکتی، اشارے کے نامے میں کہتے ہیں کہ یہ کچھ جگہوں پہ معاملات طے کر کے گئے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے خود بھیجا ہے۔ بھئی حکومت نے تو اس وجہ سے ان کو بھیجا، جو پورا اس وقت کھیل کھیلا گیا، جو اس وقت ڈرامہ کیا گیا، جو اس وقت جس طرح سے 24 میں سے 22 گھنٹے میڈیا کے اوپر صرف نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی، ہر گزرتے ہوئے گھنٹے کے ساتھ بتایا جا رہا تھا کہ پلیٹلیٹس اتنے گر گئے ہیں، اتنے گر گئے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور میڈیا مسلسل یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی بری خبر آ سکتی ہے اور ان کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ تو ڈیفینیٹلی پھر حکومت کے اوپر تو دباؤ تھا، اداروں کے اوپر دباؤ تھا، بلکہ ہمیں یاد ہے جب چیف جسٹس پاکستان جو سابق ہیں آصف سیدن کھوسہ صاحب، جب کھوسہ صاحب کیس سن رہے تھے تو کھوسہ صاحب نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کیونکہ نواز شریف صاحب کا کیس ایک ہائی پروفائل کیس ہے، تو انہوں نے یہ آبزرو کیا تھا کہ اس میں نواز شریف صاحب کے کیس میں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ میڈیکل بورڈ کے ڈاکٹرز بھی کہتے تھے کہ جی ایک ڈاکٹر کہتا تھا کہ میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا تھا، تو ایک کیس اس طرح کا تھا ہائی پروفائل، تو جس کی وجہ سے پھر میڈیا کا دباؤ بھی، پھر ظاہر ہے اس ساری چیزوں سے میڈیا کا دباؤ اپنی جگہ پہ، نون لیگ کی کمپین اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات تو یہی ہے کہ جب یہ معاملات طے ہو گئے تھے شہباز شریف صاحب کی کچھ جگہوں کے اوپر کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنا ہے، تو پھر جانی تھا انہوں نے، پھر جیسے بھی چیزیں مینیج کی گئیں اور پھر ان کو بھجوایا گیا باہر۔ اچھا، اسی طرح سے کل کورٹ کی پروسیڈنگ میں بھی جو ہے جو لندن کی میڈیکل رپورٹس تھی اس کے اوپر بھی بات کی گئی، تو اسی کے اوپر اسی پروگرام میں جو احسن اقبال کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر حکومت کو لگتا ہے کہ جو لندن کی جو وہاں پر میڈیکل رپورٹس ہیں ان میں کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے، تو حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ثبوت کیوں نہیں لے کے آتی ان کے غلط ہونے پر۔ دیکھیں، یہ بات پہلے عدالت نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی، لیکن اس پہ جواب بہت اچھے انداز سے دے چکے ہیں جو وہاں پہ حکومتی وکیل پیش ہوئے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو تھا کہ 9 ماہ تک حکومت خاموش کیوں رہی، حکومت نے میڈیکل رپورٹس کے لیے یا نواز شریف کی بیماری کی تصدیق کے لیے ہائی کمیشن کا نمائندہ کیوں نہیں بھیجا۔ اس کے اوپر جو ان کا جواب تھا وہ یہ تھا کہ جب 27 فروری 2020 کو جب پنجاب حکومت کی جانب سے نواز شریف صاحب کی ضمانت مسترد کر دی گئی، ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی، ایکسٹینشن کی درخواست مسترد کر دی گئی، تو وہ فیصلہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب بیمار نہیں ہیں، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ فٹ ہیں پاکستان واپس ٹریول کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں جب ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ اپنے کنڈکٹ سے ثابت کر چکے ہیں، اور ان کے کنڈکٹ کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ سوال اٹھا چکی ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کہ باہر جاتے ہیں 10 ماہ میں ایک دن بھی ہسپتال ایڈمٹ نہیں ہوتے، جو میڈیکل رپورٹس بھجوا رہے ہیں وہ ایک طرح کی جیسے تھرڈ پارٹی ایویلویشن کرواتے ہیں، آپ اس طرح کیا ہے، جو آپ لکھوا کے بھیج رہے ہیں کہ ان کی آپریشن ہونا چاہیے، وہ سرجن ہے ہی نہیں، ڈاکٹر جو لکھ کے دے رہے ہیں وہ کسی ہاسپٹل میں نہیں گئے، نہ کرونا سے پہلے، نہ کرونا کے بعد، نہ کرونا کے دوران، تو ان کے کنڈکٹ کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ تو حکومت تو یہ کہتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کسی ہسپتال میں داخل ہوتے تو ہم اس ہسپتال میں اپنا بندہ بھیجتے، ہم ہائی کمیشن کا نمائندہ بھیجتے، اگر وہ ہمیں کوئی بھیجتے سرجری کی رپورٹ تو ہم وہاں پہ اس ہاسپٹل سے ہم کلیریفائی کرتے، چیک کرتے، تصدیق کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں جب وہ گھر سے ہی نہیں نکلے تو گھر میں تو وہ کہتے ہیں نمائندہ نہیں جا کے دیکھ سکتا نا، ہائی کمیشن کا نمائندہ، اور گھر میں وہ چلا بھی جائے تو اس نے کیا دیکھنا ہے، بالکل کوئی وہ ڈاکٹر تو نہیں ہوگا نا، بالکل یا اس کے پاس کوئی مشینیں تو نہیں ہوگی کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو بلڈ لے کے اور وہ اسی وقت پلیٹلیٹس کے ٹیسٹ کر کے اور دے دے گا۔ اصل بات تو یہ ہے،
اور اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے کہ یہ کمٹمنٹ اس لاہور ہائی کورٹ میں شریف خاندان کی جانب سے دی گئی ہے, شہباز شریف صاحب کی جانب سے دی گئی ہے کہ وہ پابند ہیں نواز شریف صاحب کی تمام میڈیکل رپورٹس حکومت کو دینے کے, عدالت کو دینے کے. لیکن ان میں سے آج تک ایک جو مرکزی رپورٹ ہے جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب باہر گئے وہ تھی پلیٹلیٹس کی رپورٹ. آج تک پلیٹلیٹس کی ایک رپورٹ بھی نواز شریف صاحب کی نہیں دی گئی جب سے وہ باہر گئے. اچھا, شہباز شریف کا ذکر آیا تو کل والی بات کریں گے جو کہ انہوں نے کل ایک بیان دیا تھا اسمبلی میں. وہ موٹر وے زیادتی کیس سے متعلق انہوں نے موٹر وے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جی الحمدللہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف کو جاتا ہے. پھر اس کی جو وضاحت تھی اس میں ان کو 24 گھنٹے سے زیادہ کیوں لگ گیا؟ دیکھیں, ایک تو ظاہر ہے اب ایک انہوں نے ایسی کر دی حماقت, آپ اس کو کہیں گے, ایک ایسا بیان دے دیا جو کہ بہت افسوسناک تھا, اور اس کے اوپر انہوں نے تردید تو کرنی تھی لیکن وضاحت کرنی تھی. وضاحت بھی ایسی کہ وہ ہے کہ نانی نے قسم کیا, برا کیا, کر کے چھوڑ دیا, اور بھی برا کیا. جو وضاحت ہے وہ اس سے بھی جو ہے وہ عجیب و غریب ہے جو وضاحت وہ دے رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب ظاہر ہے جتنا دباؤ آ رہا تھا میڈیا کا, اور جتنا پھر سوشل میڈیا کے اوپر, میڈیا کا تو اتنا زیادہ نہیں تھا, سوشل میڈیا کا بہت زیادہ تھا, ڈیجیٹل میڈیا کا بہت زیادہ تھا, اور ڈیجیٹل میڈیا کی تنقید کے بعد ہی پھر میڈیا بھی اس پہ آیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سارے ایپیسوڈ میں ان 24 سے 48 گھنٹوں میں پچھلوں میں جب سے شہباز شریف صاحب نے یہ بیان دیا اور وضاحت دی, اور اب تک بہت بڑے بڑے صحافتی جو نام ہیں وہ بری طرح سے بے نقاب ہوئے ہیں. 10 ایسے اینکر ہیں جن کو 14 گھنٹے لگ گئے شہباز شریف پہ تنقید کرنے کا فیصلہ کرنے میں. اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ان میں سے 10 کے 10 جو اینکرز ہیں جن کے اوپر سوال اٹھ رہے تھے کہ آپ کب تردید کریں گے, وہ 10 کے 10 ایسے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ مریم صاحبہ کے ساتھ بڑا ان کا ایک تاثر ہے, کہ ان کے بڑا رابطہ ہے, اور لگتا ہے کہ ایک ہی دم ان کی ٹویٹس اوپر نیچے آئیں. یعنی ایک نے, مثال دے رہا ہوں, کہ اگر 10 بجے ٹویٹ کیا ہے, دوسرے نے 10:15 ٹویٹ کیا, کسی نے 10:07 پہ ٹویٹ کیا, کسی نے 11:15 کیا, کسی نے 11:30, تقریباً کنٹینٹ بھی سیم تھا. تو اس کا یہ لگتا ہے کہ مریم صاحبہ نے وہ یہ واٹس ایپ میں آپ وہ بنا لیتے ہیں نا, ایک تو گروپ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے براڈ کاسٹ. براڈ کاسٹ میں آپ بہت سے نمبر ایڈ کر لیتے ہیں, اور آپ نے کوئی میسج کرنا ہوتا ہے تو آپ ایک ہی میسج براڈ کاسٹ میں بھیجتے ہیں اور وہ تمام نمبرز پہ چلا جاتا ہے. تو لگتا ہے کہ براڈ کاسٹ میں میسج آیا ہوگا کہ ذرا کٹ لگائیں میرے چچا کی. مریم صاحبہ تو چاہتی ہیں کہ ذرا شہباز شریف صاحب کی کٹ لگی رہے. تو جیسے وہ میسج ملا ہوگا تو انہوں نے پھر شہباز شریف پہ تنقید اور تردید تنقید و طنز کرنا شروع کر دیا. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات ایک اور ہے, یہ اسی طرح کا بیان دیا سی سی پی او نے, اسی طرح کا بیان دیا شہباز شریف صاحب نے. جب شہباز شریف صاحب نے معافی مانگی تو بہت تعریفیں کی گئیں, کمال سر, زبردست سر, تھینک یو سر, اپریشیٹڈ سر. لیکن سی سی پی او نے بیان دیا تو نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, مسترد, معافی مسترد, یہ نہیں مانی جا سکتی, اس کو ہٹائیں, اس کو یہ کریں, اس کو وہ کریں. تو یہ ایک منافقت بھی ہے, اور یہ منافقت بے نقاب بھی ہو رہی ہے, اور یہ کھل کے سامنے بھی آ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کے چہرے, ان کے چہروں سے بہت سے نقاب جو ہیں وہ اتر بھی رہے ہیں. بالکل, ہر جگہ پہ رپورٹنگ جو ہے وہ ہمیں نیوٹرل ہو کے کرنی چاہیے, اور اس کے علاوہ جو بھی اس طرح کے انسیڈنٹ ہو وہاں پر ہر جگہ پر سیاست کرنا بھی اچھا نہیں لگتا. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ویلکم.